آج کا پروگرام 2 سیشنز میں ہے. پہلے سیشنز میں ہم دارا شکوہ بھارتیہ سنسکرتی کے واہک اس پر بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں چنڈی گڑھ سے ڈاکٹر نریش صاحب، ڈاکٹر عباس رضا نیئر صاحب لکھنؤ سے، علیم بزمی صاحب بھوپال سے، ڈاکٹر محمد اعظم صاحب بھوپال سے اور بدر واسی صاحب بھوپال سے. میں درخواست کرتا ہوں نردیشک مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ سے کہ وہ ہمارے آج کے مہمانوں کو اسٹیج پر لے کر آئیں. ڈاکٹر نریش چنڈی گڑھ سے ہیں، اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر عباس رضا نیئر صاحب لکھنؤ سے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں. علیم بزمی صاحب ہمارے بھوپال کے مشہور شخصیت، میں درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد اعظم صاحب بھوپال سے ہیں، درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں. اور بدر واسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں. میں درخواست کرتا ہوں ندیشک مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ سے کہ وہ ہمارے آج کے مہمانوں کا مدھیہ پردیش اردو اکادمی کی شائع کتابوں سے استقبال فرمائیں. آپ ڈاکٹر نریش صاحب کا استقبال فرمائیں گی. ڈاکٹر نریش صاحب کا استقبال فرمائیں گی. ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ زوردار تالیوں سے ہمارے مہمانوں کا استقبال فرمائیں. درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ سے کہ ڈاکٹر عباس رضا نیئر صاحب جو لکھنؤ سے تشریف لائیں آپ کا استقبال فرمائیں. ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ علیم بزمی صاحب کا استقبال فرمائیں گی اور ڈاکٹر محمد اعظم صاحب کا استقبال فرمائیں گی ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ. بدر واسی صاحب اس سطر کی نظامت فرمائیں گے، آپ کا استقبال فرمائیں گی ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ. اور اب میں بہت عزت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی بات کہیں. اسٹیج پر تشریف فرما محترم ڈاکٹر نریش صاحب، ڈاکٹر عباس رضا نیئر صاحب، علیم بزمی صاحب، ڈاکٹر محمد اعظم صاحب، بدر واسی صاحب، معزز خواتین و حضرات، مدھیہ پردیش اردو اکادمی کے اس پروگرام دارا شکوہ بھارتیہ سنسکرتی کے واہک یعنی ہندوستانی تہذیب کے علمبردار اس موضوع پر منعقد اس سیمینار میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، سواگت ہے. ہم دارا شکوہ کو یاد کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام منعقد کیا تھا کیونکہ ان کی جو فکر ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، اس کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. ہم یاد کریں گے دارا شکوہ کو ایک شاعر، ایک مفکر اور ایک صوفی کے روپ میں. بقول چرن سنگھ بشر آج کیوں زیادہ ضرورت ہے ہمیں دارا شکوہ کو اور ان کی فکر کو یاد کرنے کی؟ چرن سنگھ نے کہا کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً محبت کی بات کرنے کے لیے، خلوص کی بات کرنے کے لیے اور سماجی ہم آہنگی کی بات کرنے کے لیے، سوشل ہارمنی کی بات کرنے کے لیے، مذہبی ہم آہنگی کی بات کرنے کے لیے ہم دارا شکوہ کو یاد کریں گے. آج دنیا کو کٹر مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کی شدت پسندی کا سامنا ہے اور یہاں دارا شکوہ کے اس نقطۂ نظر کی اور بھی زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جس میں صوفیاء اکرام کے مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کے خیالات نمایاں ہو کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یاد کریں گے دارا شکوہ کو ایک علمی شخصیت کے روپ میں. دارا شکوہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا. ان کو تصوف سے بے انتہا لگاؤ تھا. یہ لگاؤ ان کی تصانیف میں نظر آتا ہے، خاص طور سے سفینۃ الاولیاء اور سکینۃ الاولیاء سے ان کا یہ جو رجحان ہے وہ بہت عیاں ہے. انہوں نے ویدوں اور اسلامی جو ہماری تصوف ہے اس کا تقابلی مطالعہ کیا. اس پر مبنی تصنیف مجموع البحرین ایک اہم کتاب ہے جس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ 19ویں صدی میں ہی ہو چکا تھا. دارا شکوہ نے 52 اپنشدوں کا بھی ترجمہ کیا اور اس کے ذریعے
भारत का जो पैगाम है, भारत का जो दर्शन है, भारत का जो फ़लसफ़ा है, वो मुख्तलिफ़ दूसरे मुल्कों में पहुंचा और भारत का जो पैगाम है वो आम हुआ। उर्दू अकादमी ने इसकी अहमियत को समझते हुए उनकी कुछ किताबें हैं जिसके तर्जुमे का काम शुरू किया। तकरीबन सिर्रे अकबर का जो तर्जुमा है, हमने उसके लिए मदद ली हमारे मोहतरम डॉक्टर नरेश साहब से, और उसको हिंदी और उर्दू में करने का काम हमारा जारी है, बल्कि मैं कहूँ कि वो तकरीबन इख्तिताम पर ही है, कंप्लीट होने जा रहा है, मुकम्मल हो रहा है और जल्दी ही वो मंजर आम पर आएगा। हमारा ये काम सिर्फ ये नहीं है कि तर्जुमे का काम करके और किताबें लाइब्रेरी में सजा दी जाए। हमारा ये काम इसलिए है कि आज जिस ख़याल की, जिस विचार की ज़रूरत है, वो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स तक इस तरह भी पहुँचे, प्रोग्राम्स के ज़रिए पहुँचे, तलबा तालिबात तक, और किताबों के ज़रिए भी पहुँचे। ये पहुँचे कि आखिर हम दूसरे कट्टर मुग़ल शहंशाहों को याद ना करके दारा शिकोह को क्यों याद कर रहे हैं। अवाम ख़ुद फ़ैसला करेगी इसके बाद कि उनको इस्लाम का कौन सा रुख कबूल करना चाहिए। वो कट्टर मजहबी रुख जिसकी अलामत नाम नहीं ले रहे, कुछ और मुग़ल शहंशाह रहे हैं, या सूफ़ियों वाला मजहबी रुझान जिसका नुमाइंदा दारा शिकोह है। यहाँ मैं बात अपनी ख़त्म करना चाहूँगी ज़फ़र सहबाई साहब के इस शेर से कि माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। बहुत शुक्रिया। मोतबर मुफक्किर माहिर तालीम डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। भोपाल से मारूफ शायर और माहिर अरूज़ डॉक्टर मोहम्मद आज़म साहब और एक होशमंद सीनियर सहाफ़ी जनाब अलीम बज़मी साहब जश्न सूफियाना का हिस्सा हैं। हज़रात, आज का जो मौजू है, जैसा कि आप सब के इल्म में आ चुका है, हिंदुस्तानी तहज़ीब और दारा शिकोह। आप सब जानते हैं कि दारा शिकोह मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की औलाद है और 14 बहन भाइयों में दारा शिकोह तीसरे नंबर का बेटा था। दारा की पैदाइश 20 मार्च 1615 की रात में हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर अजमेर में हुई। दारा बानी ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज़ महल का सबसे ज़्यादा चहीता और विद्वान लेकिन सबसे ज़्यादा बदनसीब बेटा था। उसकी पैदाइश पर उसके बाबा ने नाम दिया मोहम्मद दारा शिकोह, बाप ने नाम दिया शाह बुलंद इकबाल, राजसभा सदों ने नाम दिया, खिताब दिया गुले अव्वली ने गुलिस्तान शाही। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना वली अहद भी मुकर्रर किया था। दारा को रूहानियत से गहरी दिलचस्पी थी। उसने इस्लामी तसव्वुफ़ के साथ वेदांत और दीगर मज़ाहिब का भी मुताला किया था। दारा ने संस्कृत भाषा भी सीखी और संस्कृत से फ़ारसी में उपनिषदों का तर्जुमा किया। उस किताब का नाम रखा सिर्रे अकबर यानी अज़ीम राज, जिसका तर्जुमा मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी करा चुकी है और जल्दी शाये भी होने वाला है। दारा शिकोह की मशहूर किताब मजमऊल बहरैन है, जिसका मतलब है दो सागरों यानी इस्लाम और हिंदू मत का संगम। दारा ने सूफ़ी मत के प्रधान ग्रंथों का भी मुताला किया और उसके बाद अपने ज़ाती मजहबी ख़यालात पर कुछ और किताबें लिखीं, जिनमें 1639 में सफ़ीनतुल औलिया, 1642 में सकीनतुल औलिया, 1645 और 1647 के दरमियान रिसाला हक़नुमा, 1650 और 1656 के दरमियान मजमऊल बहरैन लिखी। 1657 में सिर्रे अकबर लिखी, जिसका जिक्र हो चुका है, जो कि उपनिषदों का तर्जुमा है। दारा ने ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे और अपने ही लोगों के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। दारा शिकोह और हिंदुस्तानी तहज़ीब के मुताल्लिक़ हमारे मेहमान मुक़र्रिरीन आज आपको तफसील से बताएंगे। आज दारा शिकोह और जिस हिंदुस्तान की तहज़ीब के हवाले से यहाँ गुफ्तगू हो रही है, उस हिंदुस्तान जन्नत निशान की जानिब रुख फरमाकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवा आती है। ये वही हिंदुस्तान है जिसमें शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है। तफसीलात आपको बाद में मालूम होती रहेंगी। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ से हज़रत इमाम हुसैन का साथ देने के लिए ब्राह्मण गए थे और आज वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं।
اور اسی حوالے سے شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا، چشتی نے جس زمیں میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا وہاں سے، ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور دوستوں، آج اسی ہندوستان کی تہذیب پر بات کی جائے گی جس پر سنسار کا پہلا مانو یعنی حضرت آدم کو اتارا گیا اور پیغمبری ان کو دی گئی، یعنی ایش دودت بنائے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں انسانیت کا آغاز ہوا اور جہاں سے ایشوری کرپا کا بھی آرمبھ ہوتا ہے۔ کوئی سبھیہ سماج ہی کے اندر سے یہ سور گونج سکتا ہے کہ سروے بھونتو سکھینا، سروے سنتو نرامیا، سروے بھدرانی پشینتو، ماں کشچت دکھ بھاگ بھیت۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص دنیا کا ہر شخص سکھی ہو، ہر شخص صحت مند رہے، ہر شخص کو حق کی پہچان ہو، کوئی شخص یہاں پر دکھی نہ ہو۔ ہم اسی سرزمین کو سلام کرتے ہوئے آج کے پہلے مقرر یعنی وقتہ کو میں مائک پر بلاؤں گا کچھ اس طرح کہ جس میں بہتی ہے گنگو جمن، اس مقدس دھرا کو نمن، بارہا اس دھرا کو نمن، اس دھرا کو ہے شت شت نمن۔ برف کا تاج پہنے ہوئے بن کے پرہری ہمالا کھڑا، جس کے قدموں میں سرخم کیے ہاتھ جوڑے سمندر کھڑا، پورو پشچم ہے جس کے نین، اس مقدس دھرا کو نمن۔ جس کی صبح بنارس سی ہے، جس کی سندھیا ہے شان مگدھ، جس کی سندھیا ہے شام اودھ، پرسکوں ہے شب مالوا، جس کی زینت ہے شان مگدھ، جس میں کھیلے ہیں رام و کشن، اس مقدس دھرا کو نمن۔ اس مقدس دھرا کو نمن جس میں بہتی ہے گنگو جمن، اس مقدس دھرا کو نمن، بارہا اس دھرا کو نمن، اس دھرا کو ہے شت شت نمن۔ میں آپ سب کی تالیوں کے درمیان آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر محمد اعظم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، استقبال کیجیے۔ بہت خوبصورت طریقے سے نظامت فرما رہے ہیں بدر واسطی صاحب، اور اردو اکیڈمی کے تحت میں اگر ایسا پروگرام نہ ہوتا تو آخر کس بینر کے تلے ہوتا، جہاں خود ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ نے اپنا ریسرچ ادویت کا ویشوک آودان پر کیا ہو، یعنی کہ وحدانیت کا آفاقی عطیہ۔ تو ظاہر ہے ان سے ہی امید تھی کہ اس طرح کی خوبصورت محفل جس میں صوفیانہ رنگ ہو وہی سجا سکتی تھی۔ ایک مبارکباد بنتی ہے، ایک تالیوں کی گڑگڑاہٹ بنتی ہے۔ دوستو، بیشتر باتیں آپ اس ضمن میں گوش گزار کر چکے، اپنے اپنے تئیں سبھی لوگ اپنی بات رکھیں گے، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں۔ دارا شکوہ، ہندوستانی تہذیب کا علم بردار، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور، شمع حرم ہو یا ہو دیا سومناتھ کا۔ میر تقی میر کا شعر ہے یہ۔ شکر ہے کہ میر تقی میر کا کوئی چھوٹا بھائی اورنگزیب نہیں تھا، ورنہ ممکن ہے کہ ملا لوگ گھیرا بندی کر کے اور انتہا پسندی بھری دلیلیں دے دے کر ان کا بھی سر قلم کروا دیتے۔ ہندوستان کی یہی خوبصورتی رہی ہے کہ گاہے بگائے ہر دور میں ایسی آوازیں آتی رہی ہیں جو کٹھ ملا پن کی نفی کرتی ہیں، جو دیر و حرم میں فرق نہیں کرتی، جو محض انسانیت اور انسان دوستی کی باتیں کرتی ہیں، جو اللہ کو صرف مسجد اور بھگوان کو صرف مندر میں نہیں ڈھونڈتی بلکہ اسے ہر جگہ پاتی ہیں، کن کن میں، ذرہ ذرہ میں۔ غالب نے یہ طنز نہیں کیا ہے بلکہ زاہد کو بتایا ہے کہ اللہ کو صرف مسجد میں موجود ماننے والا کتنا معصوم ہے۔ کہتے ہیں کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ اس کا جواب ملا کے پاس بھلے نہ ہو، مگر اس کا جواب ایک صوفی کے پاس ضرور ہوتا ہے، اور آج ہم سب یکجا ہوئے ہیں ایسے ہی شہزادے پر گفتگو کرنے کے لیے جو صوفی تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادے کی بات شروع کی جائے، بہتر جان پڑتا ہے کہ صوفی کے بارے میں کچھ جان لیا جائے۔ ہم اکثر صوفی لفظ سنتے ہیں، اس کے زیادہ تر تفصیلات سے واقف نہیں ہیں۔ میری کوشش ہے کہ وہ آپ کو واقف کروں اس مسئلے پر کہ صوفی کی بات کرتے ہیں۔ بعض اہل لغات کے مطابق صوفی لفظ صوفہ سے بنا ہے، جو زمانے جاہلیت میں ایک فرقہ تھا۔ وہ کعبہ اور خلق اللہ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا تھا اور زمین پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ اولاد اور معتقدان صفی یعنی ڈیووٹیز، جو ایک درویش اور صوفی المذہب شخص تھے، ان کے اولاد سے فارس میں خاندان صفویہ چلا۔
کچھ لوگ اس لفظ سے بھی صوفی کو منسوب کرتے ہیں۔ اس کے دیگر معنی ہیں متقی یعنی پرہیزگار یعنی پنیہ کار کرنے والا، بھگت پاک صاف پوتر۔ صوفی لفظ صوف سے بنا ہے ایسا بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، جس کے معنی ہیں اون یا دبیز جامہ پشمینہ۔ اس لیے صوفیوں کو صوف پوش بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اکثر وہ اون کے موٹے دبیز کپڑے پہنے رہتے تھے۔ کچھ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ یونانی لفظ صوفیہ سے بنا ہے، اس لیے کبھی صوفسٹ بھی کہتے ہیں، صوفیہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وزڈم، جس کا مطلب ہوتا ہے لرننگ۔ اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صف سے بنا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ چونکہ روز جزا میں یہ سب سے اگلی صف میں ہوں گے، لہٰذا اس لحاظ سے ان کا نام صوفی پڑا ہے۔ اب میرا خیال ہے اس صوفی لفظ پر بہت ساری روشنی میں نے ڈال دی۔ بہرحال صوفی پر مختصر تعارف کے بعد اب اس شخصیت پر بات کرتے ہیں جس کو خیرات دینے کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ بھائی چارہ، انسانیت اور انسان دوستی پر بحث کریں گے۔ محمد دارا شکوہ، جی ہاں شکوہ نہیں شکوہ، جس کا مطلب شکوہ کا ہوتا ہے ڈر اور ٹیرر، جبکہ شکوہ کا مطلب ہوتا ہے بھویہ، عالیشان، شان و شوکت۔ تو اصل میں دارا شکوہ ہے، لیکن زبان زد شکوہ ہو گیا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، اس لیے دارا شکوہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں رہا۔ وہ 5ویں مغل بادشاہ اعلیٰ آزاد ابو المظفر شہاب الدین محمد خرم، جو شاہجہاں کے نام سے مشہور ہیں، ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے ان کی بیٹیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ اجمیر میں شاہجہاں اور ممتاز محل نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضر ہو کر دعائیں مانگی، اور دعاؤں کی قبولیت کے طفیل اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا۔ 20 مارچ 1615 میں جنم لینے والا یہ بیٹا ظاہر ہے کہ منتوں کا تھا، اس لیے شاہجہاں نے خوبصورت نام رکھا دارا شکوہ۔ شکوہ پر بات ہو چکی ہے۔ دارا کے بھی کئی معنی ہیں، مثلاً خدا، بادشاہت، دولت مند وغیرہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دارا کا نام شاہجہاں نے دارا عظیم ڈیریس دی گریٹ کے نام پر رکھا ہے، جو فارس کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے بعد اس کے اور 3 بیٹے ہوئے، شجاع، محی الدین عرف اورنگزیب اور مراد بخش۔ بہرحال دارا کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، مگر دیگر شہزادیوں اور شہزادوں کی طرح قرآن، تاریخ، فارسی شاعری، خطاطی اور تلوار بازی وغیرہ کو پڑھا۔ اسے بچپن سے ہی گہرے مطالعے کا شوق تھا، اور اس کے ذہن میں بے پناہ سوالات سر اٹھاتے رہتے تھے۔ مطالعے کا شوق اس قدر تھا کہ مصر اور یونان سے بھی کتابیں منگا کر وہ پڑھتا تھا۔ باوجود اس کے کہ شاہجہاں نے اس کے ولی عہد ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اس کا دل کہیں اور لگا رہتا تھا۔ اس میں گویا لیڈرشپ کی کوالٹی سیکھنے کے بجائے پڑھنے لکھنے کا زیادہ جذبہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ایسے لوگوں میں بھی گھرنے لگا جو جھوٹے تانترک، جوگی، صوفی، پیر فقیر تھے۔ اس کا نقصان اسے 1653 کے اس کاندھار کی جنگ میں اٹھانا پڑا کہ وہ بجائے اپنے ملٹری اسٹریٹجی کے مظاہرہ کرنے کے جھوٹے پیر فقیروں کے دلاسوں میں لگا رہا۔ اور ایک تانترک تو بڑا ہی غضب کا تھا، وہ ہمیشہ اچھلتا کودتا رہتا تھا اور یہ کہتا رہتا تھا کہ میں نے فرشتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور جو دشمن ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ بار بار اسی طرح کے دلاسے دیتا رہتا تھا، جس کا ثمرہ یہ ہوا کہ وہ جنگ ہارنا پڑا اور ہار کے لوٹے۔ دارا شکوہ 12 فروری 1633 میں اس کی شادی نادرہ بیگم سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کی شادی میں شاہجہاں نے اس وقت 32 لاکھ روپے خرچ کیے تھے۔ ایسی شادی نہ پہلے کبھی ہوئی تھی، نہ بعد میں سنی گئی۔ آج غالباً یہ رقم ایک موازنہ دیکھیے، غالباً یہ رقم سنیل متل کی 240 کروڑ سے کہ شادی سے زیادہ ہوگی، جو اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں چند سالوں پہلے خرچ کیے تھے۔ 240 کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم، غالباً یہ 32 لاکھ آج کے زمانے میں ہوگا۔ خیر، پہلے ہی سال انہیں ایک بیٹی ہوئی، مگر وہ زندہ نہیں رہی۔ دارا کو بہت صدمہ پہنچا، اس سے ابھرنے کے لیے وہ کوشاں رہنے لگا۔ ایسے میں اسے لاہور میں میاں میر کی قربت ملی۔ ان کی تعلیمات سے زندگی، موت اور دیگر فلسفوں کو سمجھنے لگا۔ میاں میر قادری سلسلے کے بزرگ تھے اور ایسے صوفی تھے جو لوگوں کے درمیان دیوار نہیں اٹھاتے بلکہ پل بناتے ہیں۔ ان کی تعلیمات نے دارا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اسے ہندو مذہب بھی سمجھنے کی خواہش تھی، اور اس کے دماغ میں ہندو مت کے متعلق سوالوں کی لمبی فہرست تیار تھی۔ لاہوری میں بابا لال بیراگی، جن کا پورا نام لال دیال تھا، سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بدعوان اور بہت بڑے سنیاسی تھے۔ مورخ کہتے ہیں کہ لگاتار 9 دنوں تک دارا شکوہ ان سے ہندو مت پر سوال کرتا رہا، اور ان سے آتما، پرماتما، جیو، مورتی پوجا وغیرہ پر گہرے گہرے سوال کرتا رہا، جس کا بابا لال نے بخوبی جواب دیا۔
میاں میر سائے میاں کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد ملا شاہ بدخشی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جن کی تعلیم سے دارا کی شخصیت پوری طرح سے بدل جاتی ہے۔ اس دوران وہ اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنی تحقیقات، اپنے نظریات قلم بند بھی کرتے رہتے ہیں۔ آئیے دارا شکوہ کی تصنیفات، اقوال اور اشعار کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی لکھی کتابوں میں سفینۃ الاولیاء، سکینۃ الاولیاء، رسالہ حق نما، طریقۃ الحقیقت، حسنات العارفین، اکثیر اعظم ان کے فارسی رباعیات کا اور فارسی شاعری کا مجموعہ دیوان ہے۔ اکثیر اعظم، یوگ وششت اور بھاگوت گیتا کے فارسی ترجمے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے سب سے خاص کتابیں ہیں سر اکبر یعنی گریٹ سیکریٹس یعنی مہان رہسیہ، جو 52 اپنشدوں کا ترجمہ ہے، اور دوسری مجموع البحرین یعنی دا منگلنگ آف ٹو اوشنز یعنی مہاساگروں کا ملن، جس میں ہندو مت اور اسلام میں مماثلت یا سمانتا ڈھونڈنے کی انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اس طرح ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو لیٹن میں ترجمہ ہوا، تب یورپ والوں کو بھارتی چنتن کا پتہ چلا۔ اس سے پہلے بھارتی چنتن سے دنیا انبھگیہ تھی۔ ان کے ہی ترجموں کا یہ ثمرہ ہے کہ یہ بعد میں لیٹن میں ہوئے اور پوری دنیا نے جانا کہ بھارت کیسا دیش ہے اور وہاں کے چنتن میں کتنی گہرائی ہے۔ اس طرح سے بھارت کے چنتن کو ودیش میں پہنچانے والا شخص دارا شکوہ کہا جا سکتا ہے۔ دارا شکوہ کا اسلام، اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے، دارا شکوہ کا اسلام اللہ کا تھا، ملا کا نہیں تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بہشت آں جا کے ملائی نہ باشد، ز ملا شور و غوغائی نہ باشد، یعنی وہ مقام جنت ہے جہاں کوئی ملا کا شور و غوغا نہیں ہوتا۔ اسی غزل میں آگے کہتے ہیں کہ درآں شہر کی ملا خانہ دارد، درآں چا ہیچ دانائی نہ باشد، یعنی جس شہر میں ملا کا گھر ہوگا اس میں عقل کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دراصل اس کا مطلب سبھی صاحب دین سے نہیں تھا، اس کے نشانے پر بس وہ لوگ تھے جو مذہب میں انتہا پسندی اختیار کرتے تھے۔ وہ صوفیانہ تخلیقی ذہن کا آدمی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مذاہب اور روحانی عقیدے بنیادی طور سے ایک ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہر مذہب کی روح ایک ہے، ان کی روشنی ایک طرح کی ہے۔ عبادت کا مفہوم عرفان یعنی برہم گیان ہے، اس لیے توحید، ادویت واد کی اور معرفت سب سے بڑی کوئی شے نہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہے۔ وحدت کی تلاش کی جائے اور کثرت میں وحدت پیدا کی جائے۔ صوفی اللہ والے ہوتے ہیں اور ہر انسان کی نظر میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے سب کو وہ ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اختلاف کم کم ہو، محبت اور قربانی اور وحدت کے لیے قوی جذبہ ہو، چاہے قوت برداشت یعنی کہ سہن شکتی یا ٹالرنس، ہمدردی اور محبت کا بڑھاوا ملنا چاہیے، تصادم اور کشاکش کا ماحول نہ بنے، سماج صحت مند رہے۔ اس نے اس نظریے کی تبلیغ کے لیے وحدت الوجود اہم ہے، یعنی اللہ کی ذات میں جذب ہو جانے کا مطلب انسانیت کا عروج ہے اور انسان سے محبت زندگی کا عروج ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے اور سارے انسان اس کے بندے ہیں۔ دارا کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کو دوریوں کو دور کرنا تھا۔ اس کے کردار سے ہندوستان کی مشترک تہذیب کی مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ وہ پیور انڈین وتھ پیور ہارٹ شخص تھا۔ وہ اسلام اور صوفی خیالات کو ویدانت سے جوڑ کر دیکھتا تھا، کیونکہ ہندو مت درشن میں ایک ایشورواد ہے جو توحید سے میل کھاتا ہے۔ وہ دھرموں کو ایک مانتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اپنشد ہوا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دھرموں میں بھگوان ہیں مگر سب بھگوان ایک ہیں۔ اکبر جو اس کے پردادا تھے، اس کے صلح کل کے نظریے کو اس نے بہت آگے بڑھایا۔ اس کی ایک فارسی ربائی کا خلاصہ ہے، ہم نے ایک ذرے کو بھی سورج سے الگ نہیں دیکھا، پانی کی ہر بوند کا ہر ذرہ اپنے آپ میں سمندر ہے، حق کو جس نام سے بھی پکاریے ہر نام خدا کے ناموں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہی تو ویدانت کا گیان بھی ہے۔ ایک ایشور ہے، ایک برہم ہے جو ہر شے کے کن کن میں وراجمان ہے۔ اس طرح کی باتیں کوئی 1000 سال پہلے جگت گرو آدی شنکراچاریہ نے بھی کہی تھیں کہ برہم ہی ستیہ ہے اور جگت متھیا ہے، جیو ہی برہم ہے اور جیو اور برہم میں کوئی بھید نہیں۔ اپنے اصل سے بچھڑنے کا غم اسی کو ہوتا ہے جسے یہ خبر ہو کہ اس کا اصل تو خدا ہے۔ اس کا کچھ ہو جانا دراصل خدا سے الگ ہو جانا ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ اور اس الہادگی کا ذکر مولانا روم نے بھی اپنی مصنوعی کے پہلے ہی شعر میں بانسری کے نئے سے کی ہے۔ دارا نے قرآن سے اپنا ناطہ کبھی نہیں توڑا۔ وہ مرتے دم تک مسلمان رہا، مگر ٹالرنٹ قسم کا۔ وہ کہتا ہے کہ توحید و عرفان کے جو راستے میں نے پائے ہیں وہ قرآن حکیم کی آیتوں اور اس کے لفظوں کے آہنگ سے حاصل کیے ہیں۔
ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ ایک روح تو عام ہوتی ہے مگر دوسری روحوں کی روح ہوتی ہے جسے ہندو آتما اور پرماتما کہتے ہیں۔ وہ سرو دھرم سمشرن کی بات کرتا تھا، ہندو درشن اور پران شاستر اور اسلام اور ویدانت کی بات کرتا تھا، ان کی یکجائیت یعنی ایکاکیرن کی بات کرتا تھا۔ بھارت سرکار کا 1917 میں ڈلہوزی روڈ کا نام بدل کر دارا شکوہ روڈ کرنا ایسے صوفی شہزادے کے لیے ایک بہترین خراج کے طور پر میں دیکھتا ہوں۔ بہرحال بات اس دردناک مقام تک لا کر بات کو ختم کرنے کا ہے کہ 1658 سامو گڑھ کی جنگ، اورنگزیب کے ساتھ اور دارا کی شکست، دارا کو بھاگتے پھرنا اور پھر گرفتاری، اور دارا کا وہ جذباتی خط اورنگزیب کے نام کہ مجھے قتل نہ کیا جائے، ایک کمرہ اور دیکھ بھال کے لیے ایک کنیز دے دی جائے، میں اس کمرے میں رہ کر تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، مگر آپ ہی بتائیں اورنگزیب کو رحمت اللہ کہنا کیا زیب دیتا ہے، جس نے اپنے بھائیوں دارا شکوہ، شجاع اور مراد بخش کو قتل کیا، اپنے بزرگ باپ کو نظر بند کیا، اپنی بڑی بہن جہاں آرا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو اس تعظیم سے پکارا جائے، اور پھر دارا کو مریل ہاتھی پر میلے کچیلے کپڑوں میں گھمانا محض ذلیل کرنے اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ درباری ملاؤں سے سر تن سے جدا کر دینے کا فرمان اور 30 اگست 1959 کو سر دھڑ سے الگ کر دینا، سر تاج محل کے احاطے میں اور دھڑ ہمایوں کے مقبرے کے احاطے میں کہیں دفنا دینا، تاکہ وہ عوام جس میں ہندو اور مسلم دونوں تھے جو اسے بے پناہ پیار کرتے تھے وہ عقیدت کے پھول نہ چڑھا سکے۔ ایسے گناہوں کے مقابلے میں اورنگزیب کا ٹوپی سی کر پیسے کمانا، قرآن لکھ کر خرچ پورا کرنا جیسے کام محض افسانہ ہی لگتے ہیں، یا پھر جرم کے مقابل بے حد معمولی تلافی۔ دارا شکوہ کا اسلام میں نے ابھی بتایا اللہ کا تھا، اورنگزیب کا ملا کا تھا، اس لیے ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم ایمانداری سے دونوں کے حالات پڑھیں۔ احساس ہو جائے گا کہ بھارت کو پہلے بھی اور آج بھی دارا شکوہ کی ضرورت ہے۔ دارا شکوہ کے لیے میرا دل اس قدر دکھی ہے کہ پچھلے چند دنوں سے اسے پڑھتے سمجھتے یہ حال ہوا ہے کہ جیسے دارا شکوہ کو خوابوں میں انبیاء کے خواب آیا کرتے تھے، پچھلے کچھ دنوں سے میرے خواب میں دارا شکوہ آ رہا ہے۔ بے نظیر ممتاز و نایاب شخصیت تو تھا ہی، روحانیت سے اس کا جس طرح کا رشتہ تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پروج امیر خسرو، ملک محمد جائسی اور رس خان کی روایت کو اس نے ہندوستانی ڈھنگ سے آگے بڑھایا، اور اس ہندوستانی ڈھنگ میں اس کی تیموری نسل کے جو ڈی این اے تھا، جو اس کا وائرس تھا، وہ کہیں بیچ میں آڑے نہیں آیا، جیسا کہ اس کے ساتھ کے بھائیوں میں اس کے پہلے کے دور میں ہم کو الگ شکلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دارا شکوہ نے روحانیت کے اس دور کو بہت کم عمری میں سمجھ لیا۔ جب اس نے بہت کم عمری میں جان لیا تو اس نے سوچا کہ اسلام کو تو میں نے پڑھ لیا، لیکن یہ دیگر مذہب جو ہیں ان کے بارے میں بھی میں جانوں۔ تو اس نے سناتن دھرم، جین دھرم، عیسائی دھرم، بودھ دھرم سب کی اسٹڈی کی، اور سارے مذہبوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے پایا ارے یہ تو سب ایک ہیں، کہاں بھٹک رہے ہو، سچ تو یہیں چھپا ہوا ہے، کاہے کو ادھر جا رہے ہو، کاہے کو ادھر جا رہے ہو۔ اس سچ کو تلاشنے کے لیے صوفی سنتوں، ساہتیہ سے جڑے منیشیوں، رشیوں، درویشوں، پنڈتوں کے سنگ اس نے سنگت کی، اور ان کی صحبت میں اس نے یہ جانا کہ ہم جس سچ کی تلاش میں ہیں وہ سچ ہمارے پاس ہے، اور یہ سچ اس کو اپنشد سے ملا۔ اپنشد جو ویدانت کا ایک انگ ہے، ویدانت ہے ایک پرکار سے، اور اس نے 108 میں سے 52 اپنشدوں کا ادھین کرتے ہوئے اس کا جب ترجمہ کیا تو حالت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں اس کے قرآن ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں اپنشد ہوتے تھے، اور دربار میں خسر پھسر ہوتی تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنی رنگ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ سازشیں محل کے اندر انجام لینے لگیں، اور وہ اس اپنشد کے سندیش کو، اس میسیج کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا کہ آپسی بھائی چارہ، محبت، ہمارا اخلاق، ہماری سوشل ویلیوز، ہمارا ایٹیکیٹس،
ہمارا بیہیویئر، سوسائٹی کے لیے ہماری رسپانسبلٹی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے اس کو بہتر ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنشد کے ذریعے اس نے بہتر طریقے سے سیکھا اور جانا، اور اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میری قوم کے لوگ بھی اس کو سمجھیں، جانیں، ایکسیپٹ کریں اور سوسائٹی میں ایک ماڈل شکل کی نظر آئیں۔ حالانکہ اس کوششوں کو اس کو کامیابی نہیں ملی، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کی جان لے لی گئی اور اس کو مار دیا گیا اس کے سگے بھائی نے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہمارے دارا شکوہ کے ساتھ ایک ایسی ناانصافی ہوئی کہ اس نے جس کام کو آگے بڑھایا تھا، شاید اس سے پہلے اس کے گرینڈ فادر اکبر نے بھی اس چیز کو حل کی ایک شکل دی تھی دین الہی کی، حالانکہ دین الہی کی مخالفت تھی کہ یہ ایک نئے مذہب کا طور پہ ہے، لیکن دارا شکوہ نے دین الہی کی طرح مذہب نہیں چلایا۔ اس نے تو کہا کہ آپ قرآن کو اور سناتن دھرم کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کمپیئر کیجئے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ہاں، لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے، طریقوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ٹریک، روڈ تو وہی ہے، اور اس روڈ اور اس ٹریک پر جانے کے لیے آپ اپنا گول تو ڈیسائیڈ کیجئے۔ آپ وداؤٹ گول ڈیسائیڈ کیے ہوئے کیسے روحانیت کو پالیں گے؟ جس خدا کو تلاش رہے ہیں وہ تو آپ کے اندر ہے، تو کیوں بھٹک رہے ہو بھائی؟ وہ اس طرح کا میسج لے کر سب کے بیچ میں چلتا تھا، اسی لیے دربار میں سب کو اکھرتا تھا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اپنشد کے بارے میں جو اردو اکادمی ایک بڑا کام انجام دینے جا رہی ہے، اس کا ترجمہ کر کے اردو زبان کے اندر لوگوں کو تقسیم کر کے ایک سوشل بدلاؤ، سماجک سروکار کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ایک مومنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، وہ تاکہ ہم بدل سکیں، اچھا بن سکیں، ایک بہتر سٹیزن ہو سکیں اور ہم کو ماڈل طور پر جانا جائے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں نفرت ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں آپسی بھائی چارہ کم ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے بیچ میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، تب ایسے میں اپنشد کا یہ ترجمہ لوگوں کو جوڑے گا، ایک دوسرے کے قریب لائے گا اور ہم سمجھیں گے۔ اور ویسے بھی اسلام کا تو پیغام یہ ہے کہ آپ پڑھیے، جانیے، سمجھیے۔ جب تک آپ جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ کو اس روح کو تلاشنا ہوگا جس کی ابھی ضرورت ہے، اور آپ کے اندر جو روحانیت اس کو زندہ کریے۔ یہ روحانیت ویدانت میں بھی ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اندر تلاش کے دیکھیے، وہ ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ اور دارا شکوہ نے وہ راستہ دکھانے کی کوشش کی، کوئی نیا مذہب چلانے کی کوشش نہیں کی، کوئی اس نے نئی بات نہیں کی، ہمارے ارد گرد کی باتوں کو ایک مالا کے اندر پرو کر اس نے سوسائٹی کے بیچ میں ایک رکھنے کی قواعد کی تھی۔ اس قواعد کو لے کر کافی کچھ کہا گیا، دارا شکوہ کو تو یہاں تک کہا گیا تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے، اسی لیے اس کا مذاق بنایا گیا، اور وہ مذاق آج ہم پر بھاری پڑ رہا ہے۔ 7ویں صدی کا مذاق 21ویں صدی میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے پوروج اس چیز کو دھیان میں رکھتے، اس کا ترجمہ کر کے یونیورسٹیز اور کالجز، اسکولز کے اندر اگر اس سبجیکٹ میں لے کر آتے تو آج ایسے ماحول نہیں ہوتا۔ آج بھی ضرورت ہے اس چیز کو آگے بڑھائی جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ محبت کا ماحول بنے، لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں۔ یہ ہندوستان، اس ہندوستان کی ڈی این اے میں محبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں آپ چلے جائیے، وہاں آپ یہ فیل کریں گے، اور آپ کو یہ جو فیل گڈ احساس ہے نا، یہ آپ کو ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کراتا ہے، اور یہی فخر ہم انڈینز کی سب سے بڑی پونجی ہے، یہ پراپرٹی ہے ہماری۔ دوستوں، ساتھیوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے بہت بہتر ڈھنگ سے بہت اچھی باتیں کہی، خاص کر کے اعظم بھائی نے، جن کے لیے ایک بار تالی بجائیے بھائی۔ ہماری بہن نصرت صاحبہ نے، ہمارے بھائی بدر واسطی جی نے، اور سب سے بڑی بات تو تعریف کی یہ ہے کہ میری بہن ایک کتنا بڑا کام انجام دے رہی ہیں کہ وہ سرِ اکبر کا ترجمہ کرا کر فارسی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کرا کر آپ لوگوں کو پہنچا رہی ہیں۔ اس کو آپ ضرور حاصل کریے، اپنا وقت لگا کر پڑھیے اور اپنے بچوں کو اس سے جوڑیے۔
خاص طور پر بچوں کے بیچ میں، یوتھ کے بیچ میں وہ آنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ کمپیئر کریں گے تو آپ یہ پائیں گے ارے لفظوں کا فرق ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہے، باقی سب گول گپے والی باتیں ہیں۔ تو بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم علیم بزمی صاحب۔ علیم بھائی نے کہا کہ ہندوستان کے ڈی این اے میں محبت ہے، تو مجھے یاد آیا کہ محبت ابتدا میری، محبت انتہا میری، محبت ابتدا میری، محبت انتہا میری، میں ہندوستان ہوں سب سے نرالی ہے ادا میری، سنی جاتی ہے صدیوں سے، سنی جائے گی صدیوں تک، ہزاروں بولیوں سے مل کے بنتی ہے صدا میری۔ یہ ہندوستان کی خاصیت ہے، اور اسی ہندوستان کی تہذیب کے حوالے سے آج یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور سے لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عباس رضا نیر صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ہمارے بدر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں سلام کر لوں، سلام بھوپال، نمستے بھوپال، آداب، تسلیم۔ لکھنؤ سے آیا ہوں تو کورنش بجا لاؤں۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی بھوپال کا شکریہ، دھنیہ واد، آبھار کہ میں اس بھوپال کی فضاؤں میں ایک دو چار منٹ کے لیے اپنا لہجہ گھولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو نوابوں کا شہر ہے، بیگمات کا شہر ہے، تالابوں کا شہر ہے، جھیلوں کا شہر ہے، قدیم مسجدوں کا شہر ہے، پراچین مندروں کا شہر ہے، سماور کی کیتلی والی چائے کا شہر ہے، پان کی گلوریوں والا شہر ہے، کیب بھوپالی جیسے البیلے شاعر والا شہر ہے، شاہ جہاں بیگم بھوپالی جیسی بے باک شاعرہ والا شہر ہے، تاج کے نگینوں والا شہر ہے، مہدی جعفر کے افسانوں والا شہر ہے۔ دیکھیے اوشا جی تک میرا یہ جملہ پہنچ جائے کہ وہ تو اوشا ہیں، جہاں ان کی کرپا ہو جاتی ہے وہاں نئے سویرے پھوٹنے لگتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری بہن ڈاکٹر نصرت مہدی ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں میزبان خصوصی ہیں۔ تو میں انہی کو میزبان خصوصی سمجھتے ہوئے، ان کی خوبی یہ ہے کہ آنکھوں کا خواب اور خوابوں کو جذبہ عطا کرتی ہیں، دلوں کو دھڑکن اور دھڑکنوں کو امنگ عطا کرتی ہیں، ذات کو حیات اور حیات کو کائنات عطا کرتی ہیں، صحراؤں کو دریا اور دریاؤں کو لہریں عطا کرتی ہیں، یاد کو الفاظ اور الفاظ کو آواز عطا کرتی ہیں، اسی کو سچی شاعرہ کہا جاتا ہے۔ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں آپ۔ لکھتی ہیں تو کاغذ پہ موتیوں کی دکان کھل جاتی ہے، اور بولتی ہیں تو چونکہ میزبان ہے اس لیے کہوں کہ احساسات میں جذبات کی رنگولیاں گھل جاتی ہیں۔ اب مجھے ابھی بہترین اعظم صاحب کے بعد ہمارے علیم صاحب نے ایک راستہ دے دیا کہ ابھی تک تو ایک ایک مقرر آپ کے حوالے ہو رہا تھا، اب ہم سب جلدی سے ڈاکٹر نریش کے حوالے ہو جائیں اور انہی کو سنیں۔ میرا مقالہ تو بہت طول ہے، لیکن میں مقالہ نہیں بلکہ ما قالہ عرض کو میں طول نہیں دینا چاہتا، ایک 5-6 منٹ میں۔ موضوع ہے دارا شکوہ ہندوستانی تہذیب کے علمبردار۔ یہی زمین، یہی آسمان، سب کچھ ہے میرے لیے، میرا ہندوستان سب کچھ ہے۔ یہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی والا ہندوستان ہے، وارث آدم حضرت شیش پیغمبر کے فیض آباد والا، ایودھیا والا ہندوستان ہے۔ یہ میر غالب اور مومن والا ہندوستان ہے۔ یہ سور، کبیر، تلسی، رحیم اور رس خان والا ہندوستان ہے۔ یہ راشٹر کوی رویندر ناتھ ٹیگور والا ہندوستان ہے۔ یہ شاعر مشرق علامہ اقبال والا ہندوستان ہے۔ یہ ذوق، سودا، انیس، دبیر، حسرت، جگر، فیض اور مجاز والا ہندوستان ہے۔ یہ پنڈت دیا شنکر نسیم، رتن ناتھ سرشار، برج نارائن چکبست، منشی پریم چند، رگھوپتی سہائے فراق، آنند نارائن ملا اور کرشن بہاری نور والا ہندوستان ہے۔
یہ رام پرساد بسمل والا ہندوستان ہے، شہید اشفاق اللہ خان والا ہندوستان ہے، سردار بھگت سنگھ والا ہندوستان ہے، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل والا ہندوستان ہے، یہ سوامی وویکانند والا ہندوستان ہے، اور حضرت امیر خسرو والا ہندوستان ہے۔ یہاں کے مندروں میں صبح کو جب آرتی کی دھنیں اور دھونیاں گونجتی ہیں، اس میں صرف اور صرف لتا منگیشکر جی کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ محمد رفیع کی بھی آواز اور لہجہ شامل ہوتا ہے۔ یہاں کے میلادوں میں خواتین جو نعت خوانیاں کرتی ہیں، وہ نعتیں صرف اعلیٰ حضرت کی نہیں ہوتی، بلکہ کنون مہندر سنگھ بیدی سحر کی بھی ہوتی ہیں۔ یہاں مجلسوں میں جو سلام اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف خدائے سخن میر بابر علی انیس کے نہیں ہوتے، بلکہ منشی چھنو لال دلگیر کے بھی ہوتے ہیں۔ مجلسوں کو ختم کرنے کے بعد جو ماتم اور نوحہ ہوتا ہے، وہ نوحے صرف مرزا سلامت علی دبیر کے نہیں ہوتے، بلکہ روپ کنواری جی کی بھی ہوتے ہیں۔ جس اجمیر میں آج کا ہمارا ممدوح جنم لیتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اس اجمیر کا عالم یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پہ سن 1947 کے بعد سے اس علاقے میں آج تک جتنے MLAs ہوئے ہیں وہ سب ہندو ہوئے ہیں، اور وہیں پشکر وہاں سے 11 کلومیٹر دوری کے فاصلے پہ ہے، وہاں 1947 سے آج تک جتنے MLA ہوئے ہیں پشکر میں وہ مسلمان ہوئے ہیں برہما جی کے مندر میں، اور اجمیر میں جو MLA ہوئے ہیں وہ ہندو ہوئے ہیں۔ یعنی اوپر والا بھی چاہتا ہے کہ مسجد کا نظام ہندو چلائے اور مندر کا نظام مسلمان چلائے۔ یہ ہندوستان ہماری وہ بھارت ماتا ہے جس کے چہرے پہ 1.5 ارب ہندوستانیوں کی 3 ارب آنکھیں ہیں، لیکن نقطہ نظر اور درشٹی کوڑ ایک ہے۔ بھارت ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ 3 کروڑ رنگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن آتما ایک ہے، اسی کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں۔ میں جس لکھنؤ سے آیا ہوں، وہاں گرو ماں پنڈتائن جی نے امین آباد میں شاندار قدیم اور عظیم عمارتوں والی مسجد کی تعمیر کرائی۔ وہاں واجد علی شاہ نے گومتی نگر میں بھویہ روپ میں بجرنگ بلی کے مندر کا نرماڑ کرایا۔ وہاں جھاؤ لال نے امام باڑہ بنوایا، ٹکیت رائے نے کربلا بنوائی۔ یعنی ہندوستان میں ہندو اور مسلم، سکھ اور عیسائی سب نے مل کے اس ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے۔ یعنی یہ بھارت اہنسا پرمو دھرما والا بھارت ہے، لا تفسدوا فی الارض والا بھارت ہے، وسودھیو کٹمبکم والا بھارت ہے، الخلق و عیال اللہ والا بھارت ہے۔ یہاں آنکھیں ہندو مسلمان ہو سکتی ہیں، آنسو ہندو اور مسلمان نہیں ہوتے۔ اب کہوں بہنوں اور بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بھارت کی سرزمین پہ مل جل کے شیر و شکر ہو کے زندگی گزارنے کے اسی صوفیانہ سلیقے اور فلسفیانہ شعور کا نام ہے سلطان بلند اقبال محمد دارا شکو۔ سفینۃ الاولیاء، سکینۃ الاولیاء، سر الاسرار، مجموع البحرین، حسنات العارفین، رسائل الحق نما، اور ان کا شعری کلام پر گفتگو کرنے کے لیے نہ میرے پاس اوقات ہے، نہ آپ کے پاس وقت۔ میں اس بڑے سمندر سے صرف 3 رباعیاں چھوٹی چھوٹی لیتا ہوں، چونکہ یہاں رباعی کے ماہرین بھی موجود ہیں۔ ایک رباعی: توحید بگویم از بفہمی یارا، موجود نبود ہیچ غیر خدا انہا، کہ تو بینی وہما دانی غیر، در ذات ہما یکست در نام جدا۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ توحید کیا ہے۔ توحید تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، جس کو تو خدا سمجھ رہا ہے وہ غیر خدا ہے۔ توحید ذات میں ایک ہے، نام میں الگ ہے، یعنی بالذات ایک ہے، بالاسماء مختلف ہے۔ یہی ویدانت کا گیان ہے، یہی اپنشد کا گیان ہے، یہی ایشور کا گیان ہے، یہی سرشٹی کے رچیتا برہما کا گیان ہے۔ برہم ستیم جگن متھیا، جی وہ برہما نابرا۔ برہم ہی ستیہ ہے، جگت متھیا ہے، جیو ہی برہما ہے، ارتھات جیو اور برہما میں کوئی بھید نہیں ہے۔
اور یہی مولا علی نے کہا تھا. دارا شکوہ کے ماخذ دو ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ. قرآن کی عملی تفسیر کا نام نہج البلاغہ ہے، عملی مرقع کا نام نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ کی عملی تفسیر کو اگر ہم چاہتے ہیں تو قرآن سے پڑھیں. من سناہ فقد جزاہ، من جزاہ فقد حدہ، من حدہ فقد عددہ، من عددہ فقد اشارہ، من اشارہ فقد جہلہ. جس نے اللہ کی ذات اور صفات کو الگ الگ کر کے پہچاننے اور پہچانوانے کی کوشش کی، اس نے اس کی ذات میں دوئی پیدا کی. جس نے دوئی پیدا کی اس نے عدد بنائے، جس نے عدد بنائے اس نے محدود کیا، جس نے محدود کیا اس نے اشارہ کیا، جس نے اشارہ کیا وہ جاہل ہوا. جہاں الفاظ کا ایک سمندر ہے، اسلام کے بارے میں کہتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو المعرفہ والمعرفہ هو الادا والادا هو العمل. جہاں توحید کے بارے میں کہہ رہے ہیں هو المودود والودود والمشہود والموجود والمعبود والمودود، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یعنی وہ ایسا اول ہے جس کا اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کا آخر نہیں، وہ ایسی ابتدا ہے جس کی ابتدا نہیں، وہ ایسی انتہا ہے جس کی انتہا نہیں، وہ ایسا ظاہر ہے جس کا ظاہر نہیں، وہ ایسا باطن ہے جس کا باطن نہیں، وہ ایسا پاس ہے جو پاس نہیں، وہ ایسا دور ہے جو دور نہیں، وہ ایسا ہے جو ہوا نہیں. خوب سنا آپ نے. دارا شکوہ نے اسے اپنی انتراتما میں اتارا. جس سمندر کے ساحل سے آپ نکلے، جی چاہ رہا ہے ذرا سا اتر کے، ظاہر سی بات ہے ایک دو موتی لینا ہو تو تھپیڑے کھانے پڑیں گے. اس نے بتایا کہ آگ، اپنی ربائی میں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، زمین، آسمان، دن، رات، دریا، سمندر، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، عدم، وجود، فنا، بقا، سب میں ایک ہی جلوہ، ایک ہی خلوت، ایک ہی جلوت، ایک ہی قدرت، ایک ہی اختیار، ایک ہی ذات، ایک ہی نام، ایک ہی خالق ہے سب کا. دارا شکوہ کی نظر میں یہی اسلام ہے اور یہی سناتن ہندو ہے. دونوں دھرم عظیم اور گہرے سمندر ہیں. توحید کا یہ نظریہ مجمع البحرین ہے. سمندر دو مل بھی سکتے ہیں اور مل کے اپنی الگ شناخت بھی قائم رکھ سکتے ہیں. ہم نے کمبھ کے میلے میں، پریاگ میں، گنگا اور جمنا اور سرسوتی کے ساحل پہ کھڑے ہو کے ان کا ملنا بھی دیکھا ہے، دھاروں کا الگ الگ بہنا بھی دیکھا ہے. سنگم کا مطلب ایک ہونا ہے، حل ہو جانا نہیں ہے. یہ جو اس کا نظریہ تھا توحید کے سلسلے میں، یعنی کہ دین الہی کے بعد میں وہ اس نظریے کی بات کرتا ہے، اور پھر وہیں سے جب وہ خدا کی بات، برہما کی بات کرتا ہے تو پھر بڑا دوسرا نظریہ جو ہے وہ اس کائنات کی تخلیق کا آتا ہے. ایک ربائی میں نے اس کی اٹھائی توحید کے حوالے سے، ایک ربائی اٹھاؤں گا کائنات کے حوالے سے، ایک ربائی اٹھاؤں گا آدم کے حوالے سے. میں نے اب زیادہ گفتگو کر لی، اس ربائی پہ میں 1 منٹ بات کرتا ہوں. یک ذرہ ندیدیم ز خورشید سوا، ہر قطرے آب ہست آئین دریا، حق را بچے نام کس توانت خوندن، ہر اسم کے ہست ہست ز اسماء خدا. ہم نے کوئی ذرہ ایسا نہیں دیکھا جو جوہر خورشید سے خالی ہو، کوئی بوند ایسی نہیں دیکھی جو سمندر سے خالی ہو. کیا جملہ کہہ دیا، کیا لفظ رکھے ہیں. کوئی بوند ایسی نہیں جو سمندر سے خالی ہو. تم اللہ کو کسی بھی نام سے پکارو، وہ اپنے ہر نام میں اپنی اس صفت کا مکمل مظہر ہے، یعنی اس کا ہر اسم عین صفات ہے اور ہر صفت عین ذات ہے. سمندر سے اگر ایک بالٹی پانی لیا جائے تو جتنے بھی اوصاف سمندر میں ہیں وہ اس ایک بالٹی پانی میں آ جائیں گے. ہے کوئی جو یہ کہہ دے
کہ مکمل سمندر کے اوصاف الگ ہیں، اس ایک گلاس پانی کے اوصاف الگ ہیں۔ یعنی سمندر اپنے اندر جو اوصاف رکھتا ہے وہ اپنے مظہر کو بھی وہ سارے اوصاف عطا کرتا ہے۔ ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ کھانے کو کس نے نمکین کیا؟ آپ کہیں گے نمک نے۔ دوسرا سوال میرا ہے، نمک کو کس نے نمکین کیا؟ یہ تو وہی بتائے گا جس نے سمندر کو پیدا کیا، اس لیے کہ جس نے سمندر کو پیدا کیا اسی نے نمک کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب یہ تیسری ربائی خواہی بتو ہے، اگر بہت دلچسپی ہو تو 1 گھنٹے کا مقالہ ہے، میں چھوڑ کے جاؤں گا، بعد میں پڑھیے گا۔ خواہی بتو تعلیم کنم ایمان را، ہر بندہ بوحدت خدا پیمان را، چون سائر اعضا ہمارا عینش دان، در عین بدون چو مردمک انسان را۔ میں ذرا سا یہاں عرض کر دوں کہ یہ مالک اشتر کو مولا علی نے جو خط لکھا ہے اس میں انسانی ویلیوز کا کوئی پوائنٹ آج تک ایسا نہیں ہے جو چارٹر کے پوائنٹ میں آج تک ڈسکرائب پوری طرح سے کیا گیا، ابھی بہت سارے باقی ہیں۔ لیکن اب اس میں جو میں نے دیکھا کہ خیام کے ہاں بھی رباعیوں میں جو معلومم کہ معلوم نشود، اب یہ جانا کہ کچھ نہ جانا میر انسان کے حوالے سے، وہ پوری فلاسفی بہت حد تک وہاں سے آتی ہے۔ اگر آپ شرح میں جائیں گے، میں تمہیں اے انسان ایک سچا ایمان بتاتا ہوں کہ خدا کی توحید پہ پیمان باندھ کر اگر اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں دنیا کا ہر انسان ایک انسان نظر آئے گا، یعنی پوری کائنات مل کے ایک انسان۔ جیسے جسم کے اعضاء کا رشتہ ہوتا ہے، انگلی دبتی ہے تکلیف یہاں ہوتی ہے، پاؤں کے ناخن دھڑتے ہیں تو کلیجے میں جو ہے وہ خراشیں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مشرق کے انسان کو چوٹ لگے تو مغرب والا انسان تڑپ اٹھے، شمال کے انسان کو چوٹ لگے تو کائنات کا یہاں والا انسان۔ آج کی دنیا یہ پیغام اس ربائی کا ہے کہ کائنات نے ترقی کر لی، انسان ترقی میں پیچھے رہ گیا۔ کائنات کی ترقی اور ہے، انسانیت کی ترقی اور ہے۔ ہم نے ہوائی جہاز بنانے کے بعد اب راکٹ بھی بنا لیا، چاند کے بعد اب مریخ پہ بھی پہنچ گئے، دوسرے سیارے ہمارے نشانوں پہ ہیں، مگر پڑوس میں تڑپتی ہوئی بھوکی عورت کے بچوں کا کیا حشر ہے؟ ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ بیٹا امریکہ میں ہے، باپ ہندوستان میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اگر اسی کا نام انسانیت ہے تو یہ کائنات کی ترقی تو ہو سکتی ہے، انسان کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ در عین بدون چو مردمک انسان را، اگر تم اپنی آنکھوں سے اس نظریے سے دیکھو گے تو تمہیں ہر انسان اپنے انسان کے، اپنے جسم کے ایک عضو کی طریقے سے ایک ہی نظر آئے گا۔ یعنی جیسے تمام اعضاء کو رشتے ہیں، کیا کوئی گھڑا مٹی سے الگ ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے گھڑا مٹی ہوتا ہے، میز لکڑی ہوتا ہے، کوئی کائنات برہما سے الگ نہیں ہو سکتی، کوئی دنیا اللہ سے الگ نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ معبود سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور تب شاہ جہاں کے اس وارث نے، فکری وارث نے، سلطان بلند اقبال دارا شکوہ نے اپنے دادا اکبر اعظم کے صلح کل اور دین الہی کے ادھیاتم کو گیان دھیان اور چنتن منن کی ان اونچائیوں اور چوٹیوں اور معراج کی بلندیوں پہ پہنچانے کے بعد میں مذہب کی دیواروں کو گرا کر دھرموں کی بیڑیوں کو توڑ کر یہ ثابت کیا کہ سیاست کا ہارا ہوا مقتول شہزادہ بھکتی اور تصوف میں فنا ہو کر زندگی کی ابدی جیت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور منصور حلاج کی طرح دار پہ چڑھ کر ان الحق بھی بول سکتا ہے۔ چمکتی ہوئی تلواروں کی جیتی ہوئی حکومت سمجھنے والی آنکھوں نے دارا شکوہ کو بھلا کر ستم بالائے ستم کا ثبوت دیا، اور وقت کے سناٹے میں دارا شکوہ ایک خاموش درد بن کے دفن ہو گیا۔ آج اس مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے سیمینار سے یقیناً اس خاموش درد کو ایک مضبوط اور توانا آواز مل رہی ہے۔ اس کی کتابوں کی تجدید اور احیا اور تدوین اور نئی اشاعتیں نئی نسل کو نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے
400 साल पीछे जाके दारा शिकोह को अपना हीरो बनाने के लिए एक नया हौसला अता कर रही है, जिसके लिए ये एकेडमी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मेरी गुफ्तगू अभी इरफानियात के एक समंदर के एक मामूली से बूंद की हैसियत से ज़्यादा कुछ और नहीं है। शुक्रिया। अभी मोहतरम डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब महफ़िल में गुलपाशी कर रहे थे और हमें यकीन है कि इन गुलों की महक एक अरसे तक यहाँ महसूस की जाएगी। हम ख़ास तौर से डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा के शुक्रगुज़ार इसलिए हैं कि उन्होंने एक ऐसे विद्वान से हमें रूबरू कराया। सर मैं आपको आप तशरीफ़ रखिए 2 मिनट। डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब की जो गुफ्तगू थी, उसके बाद हम सब की कैफियत तो ये है कि आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ या फिर खो दिया जाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और एक एक लफ्ज़ मोतियों जैसा पिरो रहे थे आप। और वाकई अगर आप 1 घंटे भी यहाँ पर रहते तो हम लोग सब अपनी जगह बैठे रहते, बल्कि कुछ लोगों को और इनवाइट कर लेते फ़ोन करके कि आइए आज गुफ्तगू का लुत्फ़ लीजिए और ये देखिए कि बात किस तरह की जाती है, लखनऊ का रंग भोपाल में किस तरह से बिखेरा जाता है। बहुत शुक्रिया, एक बार ज़ोरदार से। हज़रात, अब मैं उस शख्सियत की तरफ रुख करता हूँ कि जिनके होने पर वक्त को नाज है। वो इसलिए कि एक वक्त में जितनी खूबियाँ किसी एक शख्सियत में हो सकती हैं, और इतनी सादगी के साथ कि उनको आवाज़ भी नहीं दी और वो तशरीफ़ लाने के लिए तैयार थे। ये डाउन टू अर्थ होना अपने आप में मिसाल है। हम लोग किसी सेमिनार में या किसी जलसे में जाते हैं तो सिर्फ वहाँ की बातें नहीं सुनते, बल्कि बहुत कुछ ऐसे लोगों से सीखते भी हैं। तो अब मैं आप सब की जानिब से, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से, चंडीगढ़ से तशरीफ़ लाए हुए दानिश्वर, शायर, अदीब मोहतरम डॉक्टर नरेश साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। कुछ इस तरह के अब लफ्ज़ व बयां सब ख़त्म हुए, अब लफ्ज़ व बयां का काम नहीं, अब इश्क़ है बस पैगाम अपना, और इश्क़ का कुछ पैगाम नहीं। डॉक्टर नरेश। नुसरत मेहंदी साहिबा, आप हजरात, ख़वातीन व हजरात, इससे पहले कि मैं असल मौजू पे गुफ्तगू करूं, एक दिलचस्प किस्सा याद आ गया जो आपको सुनाना चाहता हूं। 1900 पंजाब में एक शहर है नंगल, उसके करीब एक गांव है कोटला। उस कोटला में एक ब्राह्मण तेलूराम नाम का आदमी रहता था, जो रोज़ मंदिर जाता था। पेशे से साहूकार था। उस मंदिर में एक साधु कहीं से आके रुक गया। तेलूराम जब मंदिर गया तो वो साधु एक किताब पढ़ रहा था। तो तेलूराम ने कहा, ज़रा दिखाइए। वो तेलूराम ने किताब देखी, वो किताब थी सिर्रे अकबर। तेलूराम ने वो किताब देखी तो कहा, पंडित जी ये किताब मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं भाई ये किताब तो नहीं मैं देता। अब दारा की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि एक ब्राह्मण साधु मंदिर में बैठा हुआ सिर्रे अकबर पढ़ रहा है और किसी कीमत पर किताब किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तेलूराम ने कहा, ठीक है रखिए किताब आप, मैं आपके सामने बैठकर इस किताब को नकल करना चाहता हूँ। जब तक ये पूरी नकल नहीं हो जाती आपका तमाम खर्चा मेरे ज़िम्मे, खाना पीना रहना कपड़ा जो भी है। उसने कहा ठीक है। तो वो किताब उसके हाथ से लेता, उसकी मौजूदगी में उसको नकल करता। 1 साल लगा उसको सिर्रे अकबर की वो किताब जो थी उसको नकल करने में। वो किताब असल में सिर्रे अकबर नहीं थी। सिर्रे अकबर की हिंदी में टीका कहते हैं, टीका थी, तफसीर थी। और उसके मुसन्निफ थे मुंशी कन्हैयालाल। मुंशी कन्हैयालाल के बारे में हम लोगों को मालूमात नहीं थे, अब भी नहीं है ज़्यादा।
لیکن ایک زمانے میں نے ریڈیو پر ایک تقریر کی، اس میں نے منشی کنہیا لال کی ایک کتاب کا ذکر کیا، اس کا عنوان تھا چراغ حقیقت۔ وہ کتاب 1861 میں تیسری بار چھپی تھی۔ اب اس زمانے میں کسی کتاب کا تیسرا ایڈیشن، تب تو تعلیم ہی نہیں تھی ہندوستان میں، اس کا مطلب ہے پہلا ایڈیشن 1850 میں چھپا ہوگا۔ تو وہ میری پرسنل لائبریری میں ہے، تو میں نے اس کا ذکر کیا اس تقریر میں۔ تو ننگل کے ایک براہمن پنڈت وزیر چند نے وہ تقریر میری سن لی ریڈیو سے، اور وہ میرا پتہ معلوم کر کے ریڈیو والوں سے آ گئے میرے پاس، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تیلو رام نے جو کتاب نقل کی تھی اس کا نام الکھ پرکاش ہے، اور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا میں کیا کروں گا، پڑھ لوں گا؟ کہنے لگا نہیں، میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ اب پنجاب میں اردو پڑھنے والے بہت کم ہو گئے ہیں، ہندی پڑھنے والے بہت ہیں، آپ اس کا ہندی میں ترجمہ کر دیجئے، بڑا کرم ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کتاب دے جائیے، پڑھوں گا، اگر مجھے لگا کہ ہاں ترجمہ ہو جانا چاہیے تو میں کر دوں گا۔ تو صاحب وہ کتاب میں نے جب پڑھی تو چاروں طبق روشن ہو گئے۔ سر اکبر کا ترجمہ تو تھا ہی، لیکن جو اس کے اپنے تبصرے تھے ہر باب کے بعد، وہ کمال کے تھے۔ تو میں نے اس کا ہندی ترجمہ کر دیا اور نصرت مہدی صاحبہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ چھاپیں گی تو آپ پڑھ لیجئے۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ قصہ تھا۔ اب اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ آپ کو بھی مقررین نے بتا دیا، شاہ جہاں اور ممتاز محل کا بیٹا اجمیر میں پیدا ہوا، درگاہ کی دعاؤں کے فیض سے پیدا ہوا، تو تصوف تو آنا ہی تھا اس کے خون میں، مگر اس کے خون میں ہندو دادی کا خون بھی شامل تھا، اور سنسکار بھی دادی کا شامل تھا۔ تو وہ ہندو سنسکار بھی اس کو ملنا ہی تھا، تصوف تو ملنا ہی تھا، اجمیر کی دھرتی پہ پیدا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شاہی محل میں رہتے ہوئے بھی باقی بھائیوں کی طرح وہ رنگ رلیوں میں نہیں ڈوبا، مطالعے میں ڈوب گیا۔ مختلف کتابیں، مختلف مذاہب کی مقدس کتابیں تمام پڑھیں، عیسائیت کو پڑھا، بدھ دھرم کو پڑھا، جین دھرم کو پڑھا، ہندو دھرم کو پڑھا، اپنشد پڑھے، وید پڑھے، اور وہ پڑھتے پڑھتے اس کو لگا کہ یہ تو ایک ہی بات ہو رہی ہے ہر جگہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی ترغیب اس کو قرآن سے ملی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جس کسی قوم کو جو بھی ہدایات دی ہیں ابتدا سے لے کر آج تک، ہم اس میں تفریق نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ سب ایک ہیں۔ تو یہ ترغیب وہاں سے ملی کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ سب ہدایات اللہ کی انسان کے لیے، کسی قوم کسی فرقے کے لیے ہوں، ہمارے لیے ہیں، ایک ہیں، تو پھر دیکھیں ان مذاہب میں ایک کہاں ہے۔ تو اس کو کچھ چیزیں تو عام سی ملی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں تو بہت کچھ کامن ہے۔ مثلاً ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ مورتیوں اور عبادت گاہوں کا طواف کرتے ہیں۔ مثلاً ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ورت رکھتے ہیں۔ مثلاً ویدانتی جو ہے وہ سمادھی لگاتا ہے، اور صوفی جو ہے وہ بھی سمادھی لگاتا ہے، اس کو فنا کہتا ہے۔ ہندو جو ہے وہ پرماتما سے ملن کو اتحاد کہتا ہے، ساکشاتکار کہتا ہے، صوفی اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ اور خدا کی ذات میں روح کے تحلیل ہونے کو جب فنا فی اللہ کہا ہے تصوف نے، تو ہندو اس کو موکش کہتا ہے۔ تو یہ تو کامن سا تھا، لیکن اصل نقطہ جو دارا شکوہ نے پکڑا وہ تھا وحدانیت، جس کو ویدانت کہہ رہا تھا ایکو برہم دوتیا ناستی، خدا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ جو اس نے پکڑا تو اس کو دیکھا۔ اب پھر سوال یہ تھا کہ جب خدا نے کائنات کی تخلیق کی تو کہاں سے کی؟ اپنے اندر سے نکالی ہے یہ کائنات، اس نے اپنے اندر سے نکالی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کائنات جو ہے
یہ اس کے اجزاء ہیں. اسی لیے ویدانت نے اس کو پرم آتما نام دیا. باقی سب زیرو آتمائیں ہیں. بنا آتما کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر روح بدن سے نکل گئی تو موت ہو جائے گی. زندگی روح سے ہے. تو ہم آتمائیں ہیں لیکن خدا بھی آتما ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پرم آتما ہے, پرائم سول ہے. پرائم منسٹر بھی منسٹر ہی ہوتا ہے, اس کے پاس بھی ایک منسٹری ہوتی ہے, لیکن وہ پرائم ہوتا ہے, ہر منسٹری میں دخل دے سکتا ہے. تو خدا پرم آتما ہے اور ہم سادھارن آتمائیں ہیں. تو یہ فلسفہ جو تھا, یہ جب اس نے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ ہاں یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ایک بار پیدا کرتا ہے, پھر اس کو دہرائے گا, پھر آخر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو جہاں سے آئے ہیں وہیں جانا ہے. اسلام اور تصوف میں فرق کہاں آ جاتا ہے؟ اسلامی عقیدہ ہے کہ روح اس جسم کو چھوڑنے کے بعد بھی اس جسم کے ساتھ ہی لحد میں جاتی ہے, اور وہاں فرشتے سوال کرتے ہیں آ کے, اور قیامت کے روز تمام روحیں پھر خدا کے حضور حاضر ہوں گی, روز حشر جس کو کہتے ہیں. صوفی کہتے ہیں کہ اس جسم کے رہتے ہوئے بھی روح کو پرواز دی جا سکتی ہے ریاضت کے ذریعے سے, اور یہ خدا سے مل کے آ سکتی ہے. اسی کو ویدانتیوں نے آتما کی یاترا کہا ہے. اس بدن سے نکل کے, بدن کے رہتے ہوئے, زندگی کے رہتے ہوئے, مرنے سے پہلے ایک بار اس کا وصال ہو سکتا ہے, لیکن پھر اس کو واپس آنا ہوتا ہے, اس لیے کہ ابھی اس کے اعمال باقی پڑے ہوتے ہیں, ان کو انجام دینے کے لیے آنا ہوتا ہے. اور ان کے جسم سے جب روح پرواز کر جاتی ہے تو ان کی موت نہیں ہوتی, چونکہ ان کے اندر سانس چلتی رہتی ہے. آتما پران چھوڑ کے نکلتی ہے, پران شریر کو بنائے رکھتا ہے, آتما لوٹ آتی ہے. اسی کو فناء البقاء کہتے ہیں. جب خدا میں جا کے مل گئی, وصال ہو گیا تو فنا ہو گئی, لیکن جب واپس آ کے پھر اپنے سانسارک کرم کرنے کے لیے لوٹ آئی تو پھر اس کو بقا مل گئی. تو یہ صوفیوں کا اور ویدانت کا جو میل دیکھا دارا شکو نے, تو وہ اصل حقیقت تلاش کرنے لگ گیا. اب اصل حقیقت کیا ہوتی ہے, میں ایک عام سی زبان میں ایک اپنے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا دودھ ہے, دودھ تو خدا کی دین ہے, مویشی کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے دودھ. آپ نے دودھ کو جما دیا, دہی بن گیا. آپ نے دودھ کو پھاڑ دیا, پنیر بن گیا. آپ نے دہی کو بلو لیا, مکھن نکل آیا, چھاچھ بن گئی. آپ نے مکھن کو آگ پہ رکھ دیا, گھی بن گیا. اب یہ سب حقیقتیں ہیں, گھی, مکھن, دہی, چھاچھ, پنیر, یہ سب حقیقت ہیں, لیکن ان کو دوبارہ دودھ کوئی نہیں بنا سکتا. یہ سب دودھ کی شکلیں ہیں, اصل نہیں ہیں. اصل تو دودھ ہے, یہ دودھ کی شکلیں ہیں. تو اس لیے جو یہاں مورتی پوجا چل رہی تھی اس زمانے میں, وہی عرب میں رسول پاک کے زمانے میں بھی چل رہی تھی. اور اس کے لیے اس نے سادھارن سی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ تم نے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے, جس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے, جس کو تم نراکار کہتے ہو, نراکار کا مطلب ہے جس کا آکار نہیں, جس کی شکل نہیں, جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کی تصویر کیسے بنا سکتے ہو؟ دیکھ لو گے تو بناؤ گے نا. جس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کی تصویر بنانی تو ممکن نہیں ہے. تو یہ کیسے بن گئی؟ اب دارا کو کافر گردان دیا گیا اور اسلام مخالف کہہ کے اس کا قتل کر دیا گیا. اصل میں تو اورنگزیب کو دارا کی مقبولیت سے ڈر لگتا تھا, چونکہ ہندو اور مسلمان اس ملک کا دارا کا مداح تھا, دارا کا معتقد تھا, اور اس کو یہ خطرہ تھا کہ دارا کی یہ مقبولیت میرے تخت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. لیکن اس پر کچھ تو الزام لگانا تھا, وہ کافر کا الزام لگا دیا. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے ملاؤں نے
کیا سوچ کے اس کو کافر کہا ہوگا؟ قرآن کے ہندی مترجم جو ہیں عبدالحی نے ایک تعریف اس میں لکھی ہے قرآن کے اس میں ضمیمے میں. کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو قرآن کی باتوں کو جھوٹ کہتا ہے. یہی بات ناستک کے بارے میں منو سمرتی کہتی ہے. ناستکو وید نندکا، ویدوں کو جھوٹ کہنے والا ناستک ہے. خدا کو نہ ماننے والا ناستک نہیں ہے، ویدوں کو جھوٹ کہنے والا ناستک. اور قرآن کی بات کو جھوٹ کہنے والا کافر ہے. میں نے دارا کی تمام تصانیف پڑھی ہیں، شائبہ بھی نہیں ہے کہیں اس بات کا کہ اس نے قرآن کی کسی بات کو جھوٹ کہا ہو. تو اگر دارا کافر تھا تو پھر تمام صوفیہ کافر ہیں، چونکہ وہ بھی اسلام سے اتنا سا دور ضرور ہیں کہ وہ اس جسم کے رہتے ہوئے روح اور معبود کا ملن کرا دیتے ہیں. بہرحال ہم 4 صدیاں بیت جانے کے بعد آج دارا شکوہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ جو دارا شکوہ کے سپنوں کا ہندوستان تھا، ہم 4 صدیوں سے اسی ہندوستان کے لیے ترس رہے ہیں. وہ ہندوستان آج بھی نہیں بنا ہے، بلکہ پورے عالم میں مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہیبت ناک ہے. امریکہ میں عیسائی یہودیوں کو مار رہے ہیں، افغانستان میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان نماز ادا کر رہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ہندوستان میں جو ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. خالصتان کے نام پر ہندوؤں کو بسوں اور ریل گاڑیوں سے نکال کے گولیاں ماری گئی ہیں. سن 47 آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کیا ہوا تھا. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وحشت کا ننگا ناچ ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا ہے. آج کا ہندوستان بدتر ہو گیا ہے. اس ہندوستان کو دارا شکوہ کے سپنوں کا ہندوستان بنانے کی ضرورت ہے. اور دارا شکوہ کا پیغام اس زمانے کے برسر اقتدار لوگوں نے نہیں سنا. سن لیا ہوتا تو ہندوستان کا نقشہ مختلف ہوتا. انہوں نے نہیں سنا، مگر آپ سنیے. وہ نہیں سن سکے، آپ سنیے، غور کیجئے اس پر، عمل کیجئے اس پر، اس لیے کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کے ہندوستان میں رہنا ہے. دارا کی وحدانیت ہندو دھرم کا سب سے بڑا ستون ہے. اور یہ دھرم لفظ جو ہے یہ بھی کوئی پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ بہت عام لفظ ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے ہندوازم از نو ریلیجن، اٹس اے وے آف لائف. یہ طرز حیات ہے، مذہب نہیں ہے، دھرم نہیں. دھرم لفظ بھی میں پاکیزہ نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ اگر پاکیزہ ہوتا تو ماسک دھرم لفظ نہ بنتا، چور دھرم لفظ نہ بنتا، راج دھرم لفظ نہ بنتا، ویشیا دھرم لفظ نہ بنتا. دھرم کا مطلب ہے وے آف لائف. دھرمو دھاریتی پرجا، جس طرح کا لوگ بیہیویئر کرتے ہیں، بھی لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو دھرم کہتے ہیں. رومی نے کہا تو برائے وصل کردن آمدی، نیب برائے فصل کردن آمدی. تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. دارا شکوہ انسانوں کو جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کر کے چلا گیا اور ہمارے لیے ایک ایسا پیغام کھول دے گیا جس سے اگر ہم آج بھی اپنی آنکھیں کھول لیں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے. میں اپنی گفتگو اپنی ایک نظم سنا کے ختم کرتا ہوں جس کا سیدھا تعلق وحدانیت کے موضوع سے ہے. نظم کا عنوان ہے خدا چاہیے. ایک دن ایک گھر میں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھ کو خدا چاہیے. ایک دن ایک گھر میں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھ کو خدا چاہیے. اس کی فریاد پر رحم آیا مجھے، میں بلا کر اسے اپنے گھر لے گیا. گھر میں مندر تھا چھوٹا سا خود کا میرا، جس میں بت میں نے رکھے ہوئے تھے کئی، رام سیتا کے بت، کرشن رادھا کے بت، بت ہنومان کے، شیو کے، درگا کے بت. کچھ تصاویر بھی اس میں موجود تھیں، گنگا میاں کی، بھیروں کی، پریاگ کی، گائے ماتا،
गरुड़ और शनि देव की। उसको मंदिर दिखाया बड़े प्यार से और फिर ये कहा पूरे इसरार से, जो भी चाहो उठा लो बड़े शौक़ से, मैं वो अपने लिए और ले आऊँगा। एक लम्हा तज़ब्ज़ब किया उसने, फिर 10 बस्ता कहा मुझसे डरते हुए, शुक्रिया इस सखावत का भाई, मगर इतने सारे खुदा मेरे किस काम के, इतने सारे खुदा मेरे किस काम के, ये तो सब हैं तुम्हारे बनाए हुए, मुझको कूज़े नहीं कूज़ागर चाहिए, मुझको कूज़े नहीं कूज़ागर चाहिए, जिसने तुमको बनाया है वो चाहिए, जिसने मुझको बनाया है वो चाहिए। खैर चलता हूँ कहकर वो चलता हुआ और मैं देर तक सोचता ही रहा, मुझको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। अब आप तय कीजिए आपको कौन सा हिंदुस्तान चाहिए।